بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات کے پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان کی، اور اسے آپ تک لائیو پہنچانے میں ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کا۔ فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام رمضان المبارک میں ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ گھر بیٹھے دینی رہنمائی حاصل کیجیے، قرآن و سنت کے مطابق جوابات حاصل کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800117777۔ فتاوی آن لائن اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز کے براہ راست جواب دینے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ملک کی ممتاز علمی شخصیت، مدبر، محقق، متعدد کتابوں کے مصنف و مؤلف، وحدت امت کے داعی، مفتی مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 0800117777۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام رمضان المبارک میں روزانہ گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ کال کیجئے، مسائل کا حل طلب کیجئے۔ جی مولانا، ہمارے پاس 2-3 سوالات ہیں، تو جب تک کال نہیں آتی ہم اپنے پروگرام کی ابتدا قبولیت دعا کے متعلق آپ نے کچھ بات 2-3 روز پہلے بتائی تھی، وقت کی قلت کے باعث بات مکمل نہ ہو سکی۔ ایک شرط کے حوالے سے آپ پوری وضاحت کے ساتھ اور بہت خوبصورت طریقے سے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی تسلی اور تشفی کروا چکے ہیں، تو قبولیت دعا کی دیگر شرائط کیا ہیں اس سے بھی ہمیں آگاہ فرما دیجیے۔ قبولیت دعا کی شرائط بیان کرنے سے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے خود دعا جو ہے نا، دین میں اس کی حقیقت بیان کی جائے۔ جی میں کال لوں گا جی پہلے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ نے نا 4-5 دن ہوئے پہلے بتایا تھا سورۃ ابراہیم کی 3 آیتیں، نہیں 4 آیتیں، سورہ ابراہیم کی پہلی 4 آیتیں، سورت ابراہیم کی پہلی 4 آیات بتائی تھیں، بچوں کے حافظے کے حوالے سے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے، یادداشت کے حوالے سے۔ جی 4 آیتیں جو ہے نا سورہ ابراہیم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تک، جی یہ ایک بار پڑھنی ہے صبح اور شام۔ انشاءاللہ بچے جو ان میں پڑھنے کا شوق ہوگا اور جو پڑھیں گے یاد بھی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ۔ وہ کین ہوتا ہے اچھے پانی کا، تو اس میں پھونک دیا کریں، اور اس پر پھونک مار دیا کرے۔ تو بچے جو چھوڑ دیتے ہیں پانی، پھر اس پانی کا کیا کیا جائے؟ نہیں، کوئی پانی کا نہیں ہے، تو اس میں کوئی لکھا ہوا تو نہیں ہوتا، پھونک ہی ماری ہے نا۔ جی کوئی مولانا بہن نے بہت اچھا سوال کیا۔ کوئی نہیں بیعت بھی ہوتی، آپ جتنا پیتے ہیں پیے، جو گر بھی جائے گا خیر ہے۔ اچھا وہ تو تحریر ہو نا، قرآن مجید کی لکھی ہوئی عبارت نظر آئے، اس کا ادب اور ہے۔ یہ جو پڑھتے ہیں زبان سے ہم، یہ کوئی بات نہیں۔ اچھا مولانا، ہم نے ادب و احترام کے کچھ پیمانے اپنے طور پہ وضع نہیں کیے ہوئے؟ بہت وضع کر لی، اس لیے ادب بھی ادب کرتے رہتے ہیں، تلاوت چھوٹ گئی ہے۔ اس طرح نہ ہو جائے ایک دوسرے کے آگے پیچھے نہ بیٹھیں، اونچا نیچا نہ ہو، یہ سب باتیں، وہ 4 پائی پر ہے یا نیچے ہے، ان باتوں کی فکر ہے۔ خود قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ ٹھیک، یہ دعا کے متعلق آپ فرمانے لگے۔ آپ دعا کے متعلق آپ حضرات سارے میری یہ بات سمجھیں کہ دعا جو ہے نا، جیسے ہم سمجھتے ہیں کوئی کام ہے تو اللہ سے دعا کر رہی کو مانگ لیا، معاملہ اتنا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ڈراپ کیجیے۔ جیسے اللہ پر ایمان کی دعوت قرآن دیتا نا، اس کو ماننے کے بعد دعا کے بغیر چارہ نہیں رہتا۔ یہ بات عام لوگوں کے ذہن میں نہیں، اس کی اہمیت جتنی دین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا کرو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین۔ اس کو عبادت کہا،
اور کہا کہ جو ایسے بات سے تکبر کرتے اکڑتے ہیں کہ نہیں کرنی، میں جہنم میں ذلیل و خوار کر کے داخل کر دوں گا، خواہ مسلمان ہی۔ خواہ مسلمان ہی۔ تو دعا جو ہے یہ علامت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ فتاوی آن لائن ہے؟ جی فتاوی آن لائن۔ جی میں نے مولانا صاحب سے کوشچن کرنا تھا۔ جی کیجیے۔ ہاں جی، میں ایم ایس سی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی جی۔ تو میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ سورہ انفال میں ایک جگہ پہ آیا ہے کہ انفال کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو جنت کے امیدوار ہیں، اور مولانا مودودی صاحب نے اس کی جو تفسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں، جبکہ یہ بھی میں نے پڑھا ہے اس میں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ انبیاء اور اولیاء کرام ہوں گے۔ تو اب کون سی بات اس میں درست ہے؟ کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ بچی نے کیا کہا؟ انفال کے متعلق بات کہی ہے۔ نہیں انفال نہیں پوچھنا، آراف آراف کے بارے میں، آراف کے بارے میں بچی پوچھنا چاہیے۔ اللہ بیٹا آپ کو کامیاب کرے، مہربانی فرمائے۔ یہ سورہ آراف جو ہے اس میں یہ آراف کا ذکر ہے۔ ہاں جی ہاں جی، سورہ آراف میں ہے۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آراف پر ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کو نا ان کے نشانوں سے پہچان لیں گے، جنتیوں کو وہ مبارک، جنتیوں کو مبارک دیں گے، دوزخیوں کو ڈانٹ پلائیں گے۔ تو لوگوں نے جو سمجھ لیا نا کہ آراف کوئی جگہ ہے جہاں لوگ رہیں گے جن کی نیکی بدی برابر ہے، وہ ہوتے رہیں گے، یہ بیٹا خیال بالکل غلط ہے۔ پہلا خیال جو ہے اس کو بھول جانا چاہیے۔ آراف کوئی جگہ نہیں ہے، جنت اور دوزخ کے درمیان بلندیاں ہیں، بہت اونچے اعلیٰ منار اللہ نے بنائے ہیں، وہاں نبی، صدیق، شہید اور صالحین لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے خود بھی دین پر عمل کیا اور لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دی۔ ان کے لیے آراف کا مطلب ہی منارے ہے۔ تو بہت اونچے سٹیجوں پر اللہ انہیں کھڑا کرے گا اور دکھائے گا کہ جنہوں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا ان کے لیے کیا انعام ہے۔ ان کی طرف منہ کریں گے تو ان کو مبارک دیں گے کہ سلام ہو تم پر، جاؤ خوشی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہاں گئے تمہارے جتھے اور وہ دولت جس کی وجہ سے تم ہمارے ساتھ اکڑتے تھے اور ہماری بات نہیں مانتے، کو ملا تمہیں، اب جاؤ جہنم میں چلو۔ تو یہ ڈانٹ ڈپٹ اور یہ انعام پر شاباش نبی دے سکتے ہیں، صدیق، چھوٹے لوگ نہیں ہوں گے۔ اللہ ان کو رجال ان کہتا ہے کہ وہ بہت اعلیٰ قسم کے نمایاں افراد ہوں گے۔ اس کا حوالہ میں نے دینا کیونکہ ایک بچے نے اس بارے میں کہا کہ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، کوئی حوالہ نہیں، حوالے دیں گے کہ جو اصل قول ہے وہ دب گیا اور یہ درمیان میں لے آئے کہ نیکیاں بدیاں برابر ہیں، بالکل صفر ہے یہ بات، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ واقعی دوسری بات ہی ٹھیک ہے کہ جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں نا وہ وہاں ہوں گے۔ مولانا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ کی جو باتیں ہیں وہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ میرے بھائی ہیں طارق جو ہو آپ کے مطابق ہمیں بتاتے ہیں، ہم شہری میں ان سے ڈسکس کرتے ہیں، دورہ تفصیل لے رہے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ہم آپ ہی کے مطابق ہماری ذہن بھی تسلیم کرتا ہے لیکن کوئی مانتا ہی نہیں ہے اس بات کو؟ نہیں مانیں گے انشاءاللہ، میں حوالے طارق کو بھائی کو بھی دے دوں گا۔ تو مطلب یہ بھی مولانا مودودی صاحب نے جو تفصیل کیا میں ادھر ڈسکس بھی کیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں نیکیاں بدیاں برابر ہیں، یعنی کہ یہ بات کنفرم ہے کہ یہاں پہ وہی لوگ ہیں۔ بیٹا بتائیں اللہ تعالیٰ کا حوصلہ اتنا تھوڑا کہ نیکی بدیاں برابر ہوگی تو اس لیے بھی روک لیا کہ یہ بھگتتے رہیں، اتنا کم حوصلہ ہو تو تھوڑی نیکیوں پر بھی بخش دیتا ہے برابر، اور ان کو باہر ٹھہرایا کوئی بات نہیں۔ بالکل یہ نا اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں جو ان بلندیوں پر ہوں گے۔ تھینک یو مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے۔ خیر کرے اللہ۔ مولانا اس قدر جیسے آپ یہ کال قومی ہو گیا جی، نہیں اس قدر مطلب تضاد کیوں ہوتا ہے؟ مطلب بلندیاں جگہ نہیں کوئی نچلے گڑے میں پھینکے ہوئے ہیں، بلندیوں پر کھڑے ہوئے، جیسے بہت اونچا اسٹیج اور صدر بیٹھا اور وہاں وزیر اعظم ہو، ایسے لوگ ہوں گے۔ اور اللہ نے کہا کہ ان کو رجال ہے، حالانکہ مرد ہونا کوئی بات نہیں، رجال جس کو ہم اپنی زبان میں مردان کار کہتے ہیں کہ نمایاں افراد، بہت چھوٹی ہے، اور وہ سب کو نشانیوں سے پہچانیں گے۔ اللہ ایسی انہیں خوبی دے گا، پہچان لیں گے کہ یہ مومن ہے، یہ دوزخی ہے۔ چلیں دعا کے جو آپ ہی پھنسے ہوئے ابھی وہ دوستیوں کو کہیں کہ تمہیں کیا ملا تمہارے